بات صحیح ہے، ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے، کیونکہ یہ تصویر کراچی چڑیا گھر کے گزشتہ سال کے ہونے والے آکشن کی ہے، جہاں پر کانٹریکٹرز جو کہ ریونیو میں اضافے کا باعث بنتے ہیں ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ہم آپ کو تھوڑا سا سنواتے ہیں، سنیے۔ میرے پاس کیسے کل 9 بجے تک بیٹھے تھے، آپ نے کہا تھا ہم بیٹھے تھے، ہم بیٹھے تھے، آپ 10 بجے تک بٹھاؤ، ہم بیٹھے رہیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ لوگ سمجھے اس طرح نہیں سمجھیں گے، آپ 10:30 بج رہے نہیں، آپ نے سٹارٹ کر دیا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے، اور کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا سمجھیں گے اور لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ یہ سمجھیں گے تو مسئلہ ہوگا نا، یہ بحث کر کے مسئلہ ہوگا۔ میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ سنا آپ نے، تاہم یہ ٹینڈرز ہو گئے تھے، یعنی ٹینڈرز کا مطلب ہے آکشن۔ کراچی چڑیا گھر میں سفاری پارک اور لانڈی کورنگی چڑیا گھر میں مختلف کاموں کے ٹھیکوں کی نیلامی کی گئی تھی، لیکن کس طرح کی گئی تھی وہ آپ نے سن لی، اس لیے کہ یہ ہڑا ہڑی جان بوجھ کے کی گئی تھی۔ اس میں ریونیو میں زبردست خسارے کا سامنا کرنا پڑا تھا بلدیہ عظمیٰ کراچی کو، لیکن سچ بولنے کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی لئی قیمت بھی تیار نہیں، اس لیے کہ ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم آگے چل کے بتاتے ہیں۔ تاہم یہ آکشن ہوا اور اس کے بعد خبریں گونجی۔ سیکٹری بلدیات نجم شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی اور افضل زیدی اس وقت کے میٹروپولیٹن کمشنر کے ساتھ کراچی چڑیا گھر آئے تھے، دورہ کیا تھا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ سمجھ گئے کہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ تاہم وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے بھی ہوم ورک مکمل کیا تھا اور کراچی چڑیا گھر کا دورہ کیا تھا۔ دورے کے دوران ان کو ہر چیز پتہ تھی، لہٰذا وہ خاموشی سے کارروائی کرتے جا رہے تھے اور آخر میں انہوں نے پکڑ لیا۔ جہاں چارج پارکنگ کی مد میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کو 1 روپیہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا اور زبردست خسارے کا سامنا تھا اور فائنانس ڈپارٹمنٹ چیخ رہا تھا، وہیں پیسے دائیں بائیں ہو رہے تھے اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے خود پکڑا تھا کہ یہ چھوٹی اور بڑی گاڑی کا چکر چلا دیا گیا۔ چارج پارکنگ کی فیس کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، خزانے میں کیوں نہیں جاتی، وہ بات گول ہو گئی، لیکن وزیر بلدیات نے خود پکڑا تھا۔ ہم آواز نہیں سنوا رہے، بار بار سنوا چکے ہیں۔ تاہم یہاں پر انٹری ٹکٹ یعنی داخلہ فیس جو تھی وہ بھی 30 اور 20 روپے تھی، لیکن اس جعلی رسیدیں جو کہ KMC کے پرنٹنگ پریس میں چھپنی چاہیے تھی وہ باہر چھپوائی گئی تھیں اور 50 روپے، چھوٹا ہو یا بڑا، ہاں بچہ ہو یا بڑا، پیسے 50 روپے وصول کیے جا رہے تھے۔ وہ بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی نے پکڑا تھا اور کہا تھا فوجری ہو رہی ہے، لیکن تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، لیکن کارروائی کچھ نہیں ہونی تھی اور نہیں ہوئی، یعنی ہوئی تو سسپینڈ، اور سسپینڈ تو پولیس میں جو ہوتا ہے وہ ترقی کر کے واپس آتا ہے، اور وہی ہوا۔ بعد میں وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی تمام تر عملی کارروائیوں کے باوجود پھر تحفے تحائف کے ساتھ پوسٹنگ ہو گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، پوسٹنگ ہو جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آج کے دور میں تو اللہ ماشاء اللہ، تاہم پوسٹنگ بھی ہو گئی اور کام پھر شروع ہو گیا۔ لیکن ایک بار پھر کراچی چڑیا گھر میں مختلف کاموں کے، کراچی چڑیا گھر تو ہم بول رہے ہیں لیکن کراچی چڑیا گھر، سفاری پارک، لانڈی کورنگی چڑیا گھر، ان تینوں کے مختلف کاموں کے ٹھیکے ایک بار پھر نیلام کرنے کے لیے 28 جولائی کو صبح 11 بجے کا دن مقرر کیا گیا، اور کراچی چڑیا گھر میں ہر سال 17 جون یعنی 17، 18، 19 جون کو آکشن ہوتا ہے اور بعد میں 21، 22، 23 3 دن اور دیے جاتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے جولائی میں کیا، اور 28 جولائی کو، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈر رہے تھے، یعنی ڈر رہے تھے کہ مال پھر دائیں بائیں ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں۔ اب ایک بار پھر اشتہار شائع ہو چکا ہے کہ 28 جولائی کو صبح 11 بجے کراچی چڑیا گھر، سفاری پارک اور لانڈی کورنگی چڑیا گھر میں مختلف چیزوں کی نیلامی کی جائے گی، اور اس کے اندر آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ تو ہونا چاہیے، اس سے ریونیو آتا ہے، لیکن پچھلے سال کا ریونیو کدھر گیا؟ کیا کارروائی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال کی کارروائی بھی مشکوک نظر آ رہی ہے، اور اس سال یقینی طور پر ٹھیکیداروں کے ساتھ توہین آمیز رویہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ اس دفعہ مانیٹرنگ ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ یہ ہم آج آپ کو بتا دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ہم نے مشورہ دیا تھا کہ شفاف نیلامی کے لیے FBR، اینٹی کرپشن، نیب کی
کو خط لکھا جائے اور کہا جائے کہ اپنا نمائندہ بھیج دیں، نہ کہ آپ 6 مہینے بعد ہمیں انکوائری کا لیٹر بھیجیں۔ لہٰذا بر وقت آپ خود ہی اپنا نمائندہ بھیج دیں اور شفاف نیلامی کے عمل کی مانیٹرنگ کر لیں۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلدیہ وسطی میں ماضی میں اس طرح کے خطوط لکھے جا چکے ہیں۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ کنٹریکٹروں نے باقاعدہ کام اتار دیا ہے اور وہ باقاعدہ متعلقہ اداروں کو خطوط لکھ چکے ہیں کہ آئیں اور 28 جولائی کو ہونے والی اس نیلامی کے عمل کی مانیٹرنگ کریں، جبکہ ماضی کی ہونے والی نیلامی کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں، جبکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 28 جولائی کے آکشن میں اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے کیا صحافیوں کو دعوت نامے جاری کریں گے کہ نہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیں صحافیوں کی ایک پوری ٹیم اس کو ضرور کور کرے گی، اس لیے کہ وہ بےتاب ہیں 28 جولائی کے لیے، اور اس کے بعد کی مانیٹرنگ بھی ضرور کی جائے گی اور ہم تو ضرور کریں گے۔ لیکن کراچی چڑیا گھر میں 28 جولائی کو ہونے والے نیلامی کے عمل کو اس طرح کیوں دیکھا جا رہا ہے، یہ سوال وزارت بلدیات کے لیے بھی ہے اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے۔ لیکن ہم پھر کہہ چکے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مجبور دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کارروائی بھی کریں تو کیوں کریں، ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی سیٹ پر ضرور موجود ہیں، لیکن وہ جس دن سچ بول سکتے ہوں تو سچ بول دیں کہ ان کی نہیں چلتی۔ 2 آفیسر بغیر جوائننگ کے آ کے بیٹھے تھے، جو زبردست پسپائی تھی۔ چڑیا گھر کے ریونیو کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے بھرپور کوشش کی کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ریونیو بڑھے، لیکن حیران کن طور پر ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نیت صحیح تھی لیکن کوئی بات نہیں، آنے والے دنوں میں یقینی طور پر پچھلا بھی حساب ہوگا اور اس آکشن کی تو بھرپور مانیٹرنگ کی جائے گی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔